السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کے سامنے پاکستان کے حالیہ سیاسی منظرنامے کو کھول کر رکھ دے گی۔ کچھ تو نئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ جو پنجاب حکومت کو گرانے کا پلان تھا، اب پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کا، اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی تیاری روک دی گئی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ جناب چودھری مونس الیعی نے کچھ بھانڈا بیچ بازار میں پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب یہ تو پوری ٹرائی کا کام کر رہی تھی۔ جنرل باجوہ کیسے اپنے آپ کو نیوٹرل کہلوانے کے باوجود نیوٹرل نہیں تھے، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کی سیاست کا فیلڈ مارشل تو نواز شریف ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آج پروگرام میں میرے ساتھ ملیشیا سے اعزاز سید بھی شامل ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ جب سے عمران خان صاحب حکومت سے نکلے تھے، بلکہ ان کے حکومت سے نکلنے سے کچھ ماہ پہلے ہی بہت سارا ایک شور اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ جناب پاک فوج جو ہے وہ سیاست سے نیوٹرل ہوگی اور یہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے۔ لیکن جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد عمران خان صاحب نے جس سینہ زوری کے ساتھ بالکل سامنے جو کہتے ہیں نا کہ برہنہ ہو کر انہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری، ان کے اسپیکر نے، ان کے ڈپٹی اسپیکر نے، ان کے صدر نے، ان کے گورنر پنجاب نے، مختلف مواقع کی میں بات کر رہا ہوں، آئین کو بالکل انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے تو گئے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں ان کے خلاف جو ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونے دی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب لانگ مارچ کیا 25 مئی والا، اس کے بعد بھی انہوں نے سپریم کورٹ کا جیسے استعمال کیا، سپریم کورٹ کو عمران خان نے استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور سپریم کورٹ کیسے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی، اور اب تک اس معاملے پر کھیل رہی ہے۔ پھر ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا کہ جب حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے تھے تو یہ کہا گیا کہ جناب عدالت عالیہ لاہور کی طرف سے کہ جناب جو پارٹی کا صدر ہے اس کا جو لیٹر ہے، یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل وہ جو ہے فیصلہ کرے گا کہ ان لوگوں نے، ایم پی ایز نے ووٹ کہاں دینے ہیں۔ لیکن جب یہی فارمولہ حمزہ شہباز شریف کو فیور دینے کے لیے استعمال ہونے کی بات آئی تو حیرت انگیز طور پر اسی ہائی کورٹ نے ایک یو ٹرن لے لی اور کہا کہ نہیں جناب، پارلیمانی ہیڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، پارٹی ہیڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے مقدمات بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں مسلسل ہوتی رہیں، وہ مسلسل پاک فوج پر اور قومی اداروں پر حملے کرتے رہے، ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوتے رہے، لیکن عمران خان کو کبھی بھی گرفتار کرنا تو دور، گرفتار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، حتیٰ کہ ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ ہم جو صحافی یہاں بالخصوص اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم شیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب آپ کوئی بہت بڑی بات آپ کے علم میں آ جائے تو اس کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں سینہ گزر چلتی تھی، ہم صحافی آپس میں بات کیا کرتے تھے یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور سب لوگ اس بات پہ متفق تھے۔ یہ فکرہ تو آپ نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ سسٹم کے اندر سے عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ حاصل ہے۔ اب یہ جو چودھری مونس الیعی نے کل مہر بخاری صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو نے بہت سارے راز کھول دیے، بہت سارے لوگوں کو بیچ بازار میں برہنہ کر دیے، بہت سارے لوگوں کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ کیسے کیسے نواز شریف صاحب کو گھیرا گیا، مختلف ان سے اپنی اس پلاننگ کے اندر ان کو لا کر اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے، لیکن نواز شریف جو ہے وہ سیاست کے فیلڈ مارشل ثابت ہوئے، اور ان کی صرف ایک فکر نے جو ہے وہ سارا پلان جو ہے زمین بوس کر دیا، اور بڑے بڑے جو 3 بڑے لوگ نواز شریف صاحب کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے سفارات تھے، وہ ایک ہی جھٹکے میں میدان سیاست سے باہر جا گرے۔ یہ ہوا یہ کہ جناب چودھری مونس الیعی نے جو کل انٹرویو دیا اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی۔ جب چودھری پرویز الہی صاحب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم سے آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں وزارت اعلیٰ کی کمٹمنٹ کر کے، مٹھائیاں شائیاں کھا کے، سارا کچھ کر کے رخصت ہو گئے، اور پھر اگلے دن وہ اچانک ہی چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس، اور وزارت اعلیٰ انہوں نے بجائے ان کے ذریعے سے لینے سے عمران خان صاحب کے ذریعے لے لی۔ تو اس کے بعد چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ جناب یہ کیسے ہوا۔ پھر کچھ خبریں آئی کہ جی ایک ٹیلی فون آیا تھا چودھری پرویز الہی کو، اس ٹیلی فون کی وجہ سے
جو ہے وہ چودھری پرویز الہی عمران خان صاحب کی طرف اچانک چلے گئے. اچھا اب اس میں دو چیزیں تھیں جو ایک آدھی ٹھیک تھی اور ایک مکمل غلط تھی. جو آدھی مکمل غلط تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی شاید انہیں جو جنرل فیض کی طرف سے کوئی فون کیا گیا ہے. جنرل فیض جو آج ان کی ریٹائرمنٹ کی درخواست کو ابھی تک کی اطلاعات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے قبول کر لیا ہے, اب شاید وہ پاکستان کی فوج کا حصہ نہیں رہیں گے, تو ان کے اوپر یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید یہ انہوں نے ایسا کیا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. اور پھر جو دوسری بات سننے میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ جی جو اس وقت کے چیئرمین وابڈا تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل, ان کی ٹیلی فون کال پہ چودھری پرویز الہی جو عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے. تو یہ بات ہضم ہونے والی بات نہیں تھی کہ ایک ریٹائر جرنیل کے کہنے پر کیسے چودھری پرویز الہی اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا سیاسی ایک رسک لے سکتے ہیں, کیونکہ اس کی چودھری پرویز الہی نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ تو ان کو دوسری طرف سے بھی مل رہی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے اپنی پوری زندگی کے سیاسی کیریئر کو داؤ پر لگایا, سیاسی ساکھ کو داؤ پر لگایا, اپنا پورا خاندان توڑ لیا اور محض عمران خان صاحب سے ملنے کی خاطر؟ تو پھر پتہ چلا کہ جناب اصل بات یہ نہیں تھی. یہ جنرل مزمل والی بات آدھی درست تھی اور آدھی غلط تھی. آدھی درست اس طرح سے تھی کہ یہ سننے میں آیا کہ شاید جنرل مزمل نے ہی کال کی تھی, لیکن اس کے بعد جو بات کی تھی وہ پھر اب چودھری مونس الہی نے پروگرام میں بانٹا پھوڑ دیا کہ جی ہم تو جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر گئے تھے اور ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور اس کا ساتھ دینا. تو تبھی چودھری پرویز الہی صاحب اس طرح تمام چیزوں کو چھوڑ کر, جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فوج سے نیوٹرل ہو گئی, اور ایسی خبریں, اور یہ بالکل درست بات ہے کہ فوج نے ادارہ جاتی سطح پر نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا. جنرل باجوہ صاحب نے جو اپنی آخری تقریر تھی جو انہوں نے یوم شہداء پچھلے دن منایا اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے 2-3 روز قبل, اس میں انہوں نے وہ بڑے دعوے کیے کہ جناب ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں یوں رگیدا گیا وہ رگیدا گیا. تو اچھا اس حوالے سے ہم نے اعزاز سید سے بات کی. اعزاز سید سے پوچھا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ نیوٹرل شیوٹرل والا معاملہ تھا اور جو چودھری مونس الہی والا معاملہ تھا, یہ ذرا اس پر ان کی رائے بھی سن لیتے ہیں. جی اعزاز سید بتائیے گا آپ کی کیا رائے جو چودھری مونس الہی نے کچھ چیزیں ایکسپوز کی ہیں اپنے انٹرویو کے دوران؟ رائے صاحب, میں نے جو گفتگو سنی ہے چودھری مونس الہی کی, وہ گفتگو سیلف ایکسپلینیٹری ہے, جس سے خود واضح ہوتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا تھی 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب کو مرکز سے نکالا گیا. تو ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ مرکز کی حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کو دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو راضی رکھنے کے لیے پنجاب کا وعدہ ان سے شاید کیا گیا, اور پنجاب انہیں دینے کے لیے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جو گجرات کے جو چودھری ہیں وہ عمران خان کا ساتھ دیں پنجاب کی حد تک. تو انہوں نے پنجاب میں عمران خان کا ساتھ دیا. جب عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تو آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس رہا. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پنجاب میں تھی, اور یہ بات بھی نظر آ گئی کہ مرکز میں جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی نوڈ شامل تھی. تو میرے خیال میں وہ جو نیوٹرلٹی کا ایک کلیم تھا ایٹ دیٹ ٹائم باجوہ صاحب کا, مونس الہی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کلیم اسے بظاہر واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف ہوائی بات تھی. اب اگر یہ ایسی بات درست نہیں ہے, اگر یہ ایسی بات درست نہیں ہے جو مونس الہی صاحب نے کلیم کیا ہے, تو باجوہ صاحب کو سامنے آنا چاہیے, اور میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب سامنے آئیں گے, کیونکہ جو چودھریز آف گجرات ہیں یا مونس الہی جو ان کی نیکسٹ جنریشن ہے, وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی سرونگ آفسر کے بارے میں تو وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ہاں البتہ جب وہ ریٹائر ہو جائے تو اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ بات ٹھوس کرتے ہیں, وہ بات وہ کرتے ہیں جو ڈینائی نہ ہو سکے. ماضی میں انہوں نے اس طرح کی اس نوعیت کی بات مشرف صاحب کے بارے میں بھی کی تھی, اور جنرل کیانی کے حوالے سے بھی ایک کچھ بیانات دیے تھے, لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کی جو باتیں ہیں آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ناظرین آپ نے اعزاز سید کی بات سنی, آگے بڑھتے ہیں جناب. میں جب آج یہ ساری بات سامنے آئی تو میں ایک چیز اور سوچ رہا تھا, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اب ہمارے صحافیوں کا ایک سیکریٹ ہے, وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی سورس خبر دیتا ہے, کسی فرض کریں مطلب محکمہ ٹیلی فون کا بندہ ہے یا وابڈا کا کوئی بندہ ہے, وہ ہمیں کوئی خبر دیتا ہے
تو ہم جب وہ خبر چھاپتے ہیں تو اس بندے کا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جناب اپنے محکمے میں اس بندے کے اوپر کوئی بات تو نہیں آ جائے گی، تو وہ بندہ ہم مطلب خود ہی وہ طے کرتا ہے اور کہ وہ ہمارے خلاف اٹھ کر ایک کیس کر دیتا تھا صحافیوں کے خلاف، اور اپنے محکمے کے آگے سچا ہو جاتا کہ دیکھیں جی یہ میں نے ان کو کدھر سے خبر دیا، میں نے تو ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا ہے، اور جو وہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا تھا عدالت سے کیس بھی واپس ہو جاتا تھا۔ تو پھر یہی کچھ ایسی صورتحال یہاں پہ جنرل باجوہ صاحب نے کی کہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو فیور بھی کر رہے تھے، ان کو پنجاب کا اقتدار بھی انہوں نے دلوایا، اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایفرٹ کر کے یہ اقتدار پنجاب کا عمران خان صاحب کے پاس رہنے دیا وایا چودھری پرویز الہی۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں، ایک تو چودھری پرویز الہی اور مونس الہی انہوں نے یہ بالکل یہ کلیئر کر دی، یہ بات سب کو پتا تھی کہ چودھری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیور کے بغیر کسی طرف نہیں جاتے، لیکن اس طرح بالکل ہی ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں، اپنی ان کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ دوسرا پھر وہ جو جنرل باجوہ صاحب ایک رٹ مسلسل لگائے ہوئے تھے نیوٹرل ہونے کی، اور اس کے باوجود جو چیز شکوک و شبہات میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ کتنی جنرل باجوہ صاحب کی ٹرولنگ کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی طرف سے۔ اگر آپ کل کے دن تک صرف ٹویٹر کے ہیش ٹیگز دیکھ لیں یا ٹرینڈز دیکھ لیں تو شاید درجنوں کی تعداد میں ٹرینڈز جو نہیں ہیں جنرل باجوہ کے خلاف چلائے جا سکتے، غدار اور پتہ نہیں ان کو کیا کیا کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی یہ سلسلہ ان کے شروع ہو گیا ہوا تھا۔ تو ہم لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ یار یہ باجوہ صاحب بڑی برداشت ہے، یہ بڑی ان کی صبر ہے، لیکن اب یہ جو مونس الہی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کے ساتھ دینا تم نے، اور پنجاب کا اقتدار میں عمران خان کے ہاتھ بھی رہے، تو پھر پتہ چلا کہ جناب وہ تو ملے ہوئے تھے ساتھ ان کے، تو اس وجہ سے ان کو برا نہیں لگ رہا تھا۔ تو اب بہرحال یہ چیزیں سارے بالکل سامنے آ گئی ہیں، اور اس صورتحال میں اب دو چیزیں اور بھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ چودھری مونس الہی نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کس کے کہنے پہ دیا ہے۔ اب یہاں پہ دو اس کے پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ چونکہ جنرل باجوہ صاحب کی بری طرح ٹرولنگ کی جا رہی تھی، تو ایک باجوہ صاحب شاید خود نہیں اپنا موقف دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے یہ چودھری مونس الہی کی ڈیوٹی لگائی پرویز الہی نے۔ پہلے چودھری پرویز الہی نے جنرل باجوہ کے حق میں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد مونس الہی کے ذریعے یہ بیان انہوں نے دلوایا ہے کہ انٹرویو کے اندر، تاکہ جنرل باجوہ کے اوپر سے وہ جو نہیں ہے وہ دباؤ ہٹ جائے، اور وہ ہٹ گیا۔ ایک دن کے اندر اندر وہ تمام ٹرینڈز جو تھے جنرل باجوہ کے خلاف، وہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے چلائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے منظر سے غائب ہو گئے، اور اب جنرل باجوہ صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو زیادہ امکان تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے اور چودھری مونس الہی نے جو ہے وہ اپنا تعلق نبھایا باجوہ صاحب سے، اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اور دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اس ساری کہانی کے اندر جہاں چودھری پرویز الہی نے اپنے بھائی چودھری شجاعت حسین اور اپنے خاندان کو کھویا، یعنی کہ مبینہ طور پہ انہوں نے توڑا اس کو، تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی پر جو اعتماد تھا آصف علی زرداری کا، وہ بھی انہوں نے کھو دیا تھا۔ تو اب ایک امکان یہ بھی بیٹھ جاتا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ کہ نہیں جی آپ اس چیز کو خود آ کے بیان کریں کہ آپ نے کیا کیا اور کس کے کہنے پہ کیا، تو ممکن ہے پھر اس وجہ سے چودھری مونس الہی نے کیا ہو۔ لیکن چودھری مونس الہی نے جو کچھ بھی کیا جی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو کہ کل تک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے، اور وہ الیکشن کی ڈیٹ اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے تھے، اچانک ہی اب وہ وفاقی حکومت کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور ان سے این آر او مانگنا شروع کر دیا، الیکشن کی تاریخ مانگنا شروع کر دی۔ کل تک جو بندہ وفاقی حکومت کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، آج وہ وفاقی حکومت کے پاس آ گیا اور کہنے لگا جی آپ ہمیں نیا الیکشن دے دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بڑا اتنا یہ سارا کچھ جو ہوا یہ چودھری مونس الہی کے اس ایک بیان کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اس ساری کہانی میں ایک چیز جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تیاریاں کی جا رہی تھی پنجاب کے اندر کہ حکومت چودھری پرویز الہی توڑے، کہ چودھری پرویز الہی صاحب خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ حکومت توڑیں، کیونکہ جو ان کو پتہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ آخری وزارت اعلیٰ، اگرچہ کہ سیاست میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو ایک تیاریاں شروع کر رہی تھی، آصف علی زرداری صاحب بھی کود پڑے تھے، پی ایم ایل این بھی ایفرٹس کر رہی تھی کہ یا تو طریقہ عدم اعتماد لائی جائے چودھری پرویز الہی کو ہٹانے کے لیے تاکہ اسمبلی بھی بچائی جا سکے اور پرویز الہی کو بھی ہٹایا جا سکے، یا پھر گورنر پنجاب کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے چودھری پرویز الہی کو کہا جائے، تو وہ چیز رک گئی ہے۔ اور دوسری چیز جناب جو ہوئی ہے وہ یہ ایک ٹرائکا ایکسپوز ہوا جی
جس نے پوری قوم کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوقوف بنایا ہوا تھا، اور وہ ٹرائیکا تھی جناب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کی اور فیض حمید صاحب کی اور عمران خان صاحب کی۔ اچھا، اب ہم جب پہلے بھی آپس میں بات کرتے تھے صافی، تو چیزیں آتی تھی ہمارے پاس، ایسی خبریں آتی تھی کہ نہیں جناب کوئی اختلاف سے اختلاف کوئی نہیں ہے، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں تھا تو پھر اس لیے ہم یہ بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو یہ بڑی خوبصورتی سے پہلے عمران خان صاحب کو وفاق سے ہٹایا گیا اور پھر ان کو ان کے بیانیے پہ کے اوپر اس کو رجسٹ بھی کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی کو وہ جو جسے کہتے ہیں کہ مقبولیت کی بلندیوں سے وہ اچانک ہی نیچے جا گرے تھے۔ جس وقت عمران خان صاحب تحریک تم اعتماد کے بعد حکومت سے ہٹائے گئے تو اس وقت انتہائی غیر مقبول تھے، اپنے پورے کیریئر میں شاید کبھی اتنے غیر مقبول نہیں تھے، لیکن اس کے بعد 1 مہینے کے اندر ان کی مقبولیت کو بوسٹ دیا گیا۔ تو اب یہ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ یہ جو ان 3 لوگوں کا یہ پلان تھا کہ عمران خان صاحب جو انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں ان کو ہٹا کر کے ان کو دوبارہ مقبولیت دلوائی جائے، جتنے ان کے 3.5 پونے 4 سال کے اعمال تھے وہ جناب پی ڈی ایم کے کھاتے میں ڈالے جائیں، اور اس کے بعد پھر دباؤ ڈال کر ڈرا دھمکا کر نیا الیکشن لے لیا جائے حکومت سے، اور عمران خان صاحب پھر پرائم منسٹر بن جائیں۔ تو پھر وہی باجوہ صاحب کی مطلب 1 سال یا 17 ماہ کی ایکسٹینشن جتنی بھی بنتی تھی پہلے وہ لیں گے، پھر مطلب فیض صاحب اس سے پہلے وائس چیف بن جائیں گے یا چیف بن جائیں گے، اس کے بعد پھر ایک ایکسٹینشن اور فیض صاحب کو مل جائے گی، عمران خان صاحب پھر 2 الیکشن اس دوران اور جیت جائیں گے۔ تو یہ 15 سالہ منصوبہ تھا جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 3 جو لوگوں کی ٹرائی کا تھی مبینہ طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جناب اس سارے معاملے کے لیے اب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ تھا۔ پلان تو یہ تھا نا کہ یا تو جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور عمران خان دوبارہ آ جائے گا اقتدار میں، اور یا پھر فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ لیکن فیض حمید کا نام لے کر ڈرانا تھا انہوں نے، اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوائی جانی تھی جو ان کا آپس کا ایک منصوبہ تھا۔ سو یہاں پہ یہ بات میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو فوج کے اندر جو ادارہ جاتی سطح پہ فیصلہ ہوا تھا، جس میں جو موجودہ فوج کی قیادت ہے یہ ساری شامل تھی، ان کی رائے بھی شامل تھی، وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک تھے۔ یہ ان پرسن جو ہے یہ نیوٹرل نہیں تھے، ادارہ جاتی سطح پہ نیوٹرل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور اس کی آپ بڑی مثال لے لیجئے کہ جتنی فوج کے خلاف باتیں کرنے پر مقدمات درج ہوئے، چاہے وہ شہباز گل تھے، چاہے وہ اعظم سواتی تھے، 2 دن ریمانڈ پھر ختم، پھر 2 دن ریمانڈ پھر ختم، اور پھر بیل اور بندے باہر، تو یہ ہو کیا رہا تھا؟ ہم بھی بڑے حیران تھے۔ لیکن اب جو ہی جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اب فوج کی قیادت بدلی ہے، تو وہی اعظم سواتی ہے۔ پہلے 2 دن کا ریمانڈ ہوا، پھر 4 دن کا ریمانڈ ہوا، اور پھر بلوچستان پولیس والے لے گئے۔ تو جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں ادارے اور میرٹ پہ جب چلا جاتا تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے جو اب اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عمران خان سب چیخ رہے ہیں۔ سو ان کا یہ جو پلان تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جی یہ کر لیں گے، باجوہ صاحب کو ڈرا دھمکا کے نواز شریف اور شہباز شریف کو ایکسٹینشن لے لی جائے گی اور نئے الیکشن بھی لے لیے جائیں گے۔ تو پھر جب عمران خان جب آئیں گے تو بعد میں فیض حمید کو الیکشن جیت کر چیف لگا دیں گے۔ اب نواز شریف کو گرا کیسے گیا؟ ان کو ڈرایا گیا، میسج بھیجے گئے، پہلے سفارشیں ڈلوائی گئیں، پھر میسج بھجوائے گئے، یہاں تک آ گیا کہ جناب یہ تو پھر معاشرہ لگ جائے گا، اور پھر یہاں تک آ گیا کہ جناب اس طرح تو پھر آپ لوگوں کا آنا بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہاں تک آ گیا کہ اس طرح تو آپ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، آپ لوگوں کے خلاف کیسز کھل جائیں گے۔ تو اس ساری کہانی کا جواب جو نواز شریف نے دیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ جب یہ ساری ادھر پوری ایک کانسپریسی تھیوری بنائی جا رہی تھی، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی، سارے اپنے اپنے وہ جو نہیں وہ چالیں چل رہے تھے، تو نواز شریف صاحب اس وقت فیملی کے ساتھ یورپ کے وزٹ پر نکل گئے، اور انہوں نے ایک بتا دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر ذرائع کا یہ کہنا کہ جو نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ ہم ماشاء اللہ لگا دیں گے، اور یعنی کہ وہ لوگ ماشاء اللہ لگا دیں گے جو بھی بندے گئے تھے ان کے پاس، تو نواز شریف صاحب نے کہا تو لگا دیں۔ وہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، تو وہ منا بھائی MBBS فلم میں کہتے ہیں بھائی وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو مار دیں کہ بھائی پہلے ہی اندر ہے اور کتنا اندر جائیں گے۔ بھائی نواز شریف کو کیا فرق پڑنا ہے مارشل لا لگنے سے؟ وہ اس کی وزارت عظمیٰ گئی، پارٹی کی صدارت گئی، بھائی اندر، بھتیجا اندر، خود اندر، بیٹی اندر، جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار مقدمات، پوری پارٹی اندر۔ تو اب مزید نواز شریف کو کیا کسی نے بگاڑ لینا؟ تو نواز شریف نے لگا تو معاشرہ کیا کر لیں گے؟ اگر معاشرہ لگے گا تو صرف جو ہے وہ صرف کیا نون لیگ کے خلاف لگے گا، ساروں پر ہی پھر لگے گا، لیکن معاشرہ لگانے والے حالات نہیں تھے، مطلب جو ملک کی معاشی صورتحال تھی۔ اور پھر بہت سارا طریقے سے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مطلب مختلف سبز باغ بھی دکھائی گئے، منت طلبے کیے گئے، لیکن وہ جو نواز شریف کی جو ایک نہ تھی نا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو کرنا کر لیں، آرمی چیف تو میرٹ پر لگے گا،
اور سینیارٹی میرٹ ہے، اور یہ کوئی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک جو نہ تھی نواز شریف کی، وہ اس نے اس ساری ٹرائکا کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا۔ نواز شریف جو نہیں ہے وہ ثابت ہوا کہ وہ سیاست کے جرنیل ہی نہیں بلکہ فیلڈ مارشل ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، کل تک وہ جو 3 لوگوں کی تصویریں اکثر آپ ٹی وی پر دیکھتے تھے اور ویڈیوز دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان بیٹھا ہے، رائٹ سائڈ پہ آرمی چیف بیٹھا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ڈی جی آئی سے بیٹھا ہے، اور جناب وہ پورے ملک کو رول کر رہے ہیں اور طاقت کا ایک عروج ہے، ایک انتہا ہے۔ آج وہ تینوں بندے باہر ہیں اور نواز شریف پاکستان واپس آ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے جناب سیاست۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔